عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، مرد کو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ مسئلے پر گہرائی کے ساتھ غور نہ کرنے اور اس کے نتائج اور اثرات کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ پولیگیمی کے سلسلے میں آپ سے 4 نکات پر بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے، کیا پولیگیمی کی اجازت اسلام نے دی ہے اور اسلام سے پہلے دوسرے مذاہب میں اس کی اجازت نہیں تھی؟ اگر اس نقطہ نظر سے ہم دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں پولیگیمی کی اجازت رکھی گئی تھی۔ جیسے دنیا کا ایک قدیم ترین مذہب ہندو مذہب ہے، اس مذہب کی تعلیمات کے مطابق، جیسا کہ انسٹیٹیوشن آف پولیگیمی ان ماڈرن انڈیا کی رپورٹ ہے کہ اس کے مطابق ہندو دھرم میں شودر کے لیے 1 بیوی رکھنے کی، ویش کے لیے 2 بیوی کی، چھتری کے لیے 3 بیوی کی، برہمن کے لیے 4 بیویوں کی اور راجا کے لیے بے شمار بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ جب ہم ہمارے ہندو بھائیوں کی مذہبی شخصیتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شری کرشن جی کی 7 تو وہ رانیاں تھیں جن کو خاص اہمیت ان کی زندگی میں حاصل تھی، لیکن اس کے علاوہ ہندو مذہبی کتابوں کے مطابق 16,000 گوپیاں کرشن جی کی زندگی میں تھیں۔ یہ مہابھارت کا بیان ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شری رام جی کے والد مہاراجا دشرتھ کی 3 بیویاں تھیں، ایک بیوی کوشلیہ جن سے شری رام چندر جی پیدا ہوئے، دوسری سمترا جن سے لکشمن جی پیدا ہوئے، اور تیسرے کیکئی جن سے راجا بھرت پیدا ہوئے۔ اسی طرح راجا پانڈو کے سلسلے میں خود ہندو مذہبی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں۔ تو ہندو مذہب جو دنیا کے قدیم دھرموں میں ایک دھرم ہے، ان کے یہاں ہمیں 1 سے زیادہ بیویاں بلکہ بعض دفعہ بے شمار بیویوں کا تصور ملتا ہے۔ دنیا کا دوسرا قدیم ترین مذہب یہودیت ہے۔ جو عیسائی ہیں وہ بھی دراصل یہودی شریعت ہی پر عمل کرتے ہیں۔ ہم یہودی حضرات کے ہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں مقدس شخصیت مانتے ہیں، ان کی 3 بیویوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک حضرت سارہ، دوسرے حضرت ہاجرہ، ان دونوں کا ذکر بائبل میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، اور تیسری بیوی قطورہ جن کا ذکر بائبل میں ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جن کی نسل میں ہیں بنی اسرائیل، ان کے 4 بیویوں کا ذکر تورات کے صحیفہ پیدائش میں موجود ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر یہودی ایمان رکھتے ہیں، ان کی 2 بیویوں کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ ایک صفورہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، اور دوسرا نکاح آپ کا ایک کوشی خاتون سے ہوا جس کا ذکر بائبل میں موجود ہے۔ پھر آگے آپ دیکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 6 بیویوں کا ذکر خود تورات میں موجود ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو تورات کا کہنا ہے کہ ان کی 700 بیویاں تھیں اور 300 باغیاں تھیں، 1000 عورتیں ان کے حرم میں تھیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے یہ جو 2 قدیم مذاہب ہیں،
ان میں پہلے سے ایک سے زیادہ نکاح کا رواج رہا ہے اور اس کی گنجائش رہی ہے۔ عیسائی دنیا میں عیسائی جو حضرات ہیں ان کی اصل شریعت تورات ہے، وہ تورات ہی کے قانون کے پابند ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تورات کے ایک نقطے کو بھی اپنی جگہ سے ہٹانے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن عیسائی علماء نے شاید اس بنیاد پر کہ حضرت عیسیٰ نے نکاح نہیں کیا تھا، انہوں نے پولیگیمی کی اجازت نہیں دی۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب جرمنی میں 1650 میں عیسائی علماء کی کانفرنس ہوئی اور اس میں یہ بات مانی گئی کہ ہر شخص کو 2 بیویاں تک کرنے کی اجازت ہے۔ اسلام جس ماحول میں آیا، عرب کی سرزمین، وہاں نکاح کے لیے کوئی تحدید نہیں تھی، کوئی شخص جتنا نکاح کرنا چاہے کر سکتا تھا۔ بعض لوگ جب مسلمان ہوئے تو ان کی 10 بیویاں تھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ 4 بیویاں اپنی نکاح میں رکھ سکتے ہو اور بقیہ 6 کو تم سے الگ ہو جانا چاہیے۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ پولیگیمی کی اجازت صرف اسلام نے نہیں دی ہے، جتنے دنیا کے مذاہب ہیں اور مذہب میں اخلاقی اقدار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ان سب نے پولیگیمی کی اجازت دی ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پولیگیمی کے بارے میں اسلام کا تصور کیا ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں پیش نظر ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اسلام نے تعدد ازدواج کی، پولیگیمی کی تحدید کی ہے، اس کی توسیع نہیں کی ہے، اس کو وسعت نہیں دی۔ یعنی پہلے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت تھی لیکن اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ اسلام نے اس کی حد مقرر کی کہ زیادہ سے زیادہ تمہیں 4 نکاح کی اجازت ہوگی، اس سے زیادہ نکاح کی اجازت مردوں کو نہیں ہوگی۔ دوسرے، اسلام نے صرف اجازت دی ہے 4 نکاح کی، ترغیب نہیں دی ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر آدمی ایک سے زیادہ نکاح کرے تو اس پر ثواب ہے اور نکاح کرنا چاہیے، صرف گنجائش رکھی گئی کہ اگر 4 نکاح تمہارے لیے ایک سے زیادہ 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اسی لیے ہمارے فقہا نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ 4 نکاح کی، ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت تو ہے، لیکن یہ بہتر ہے کہ آدمی ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے، اور جو اجازت ہے وہ بھی عدل کی شرط کے ساتھ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مشہور حنفی فقیہ جن کی کتاب ہدایہ بھی ہے، ان کی ایک اور کتاب مختارات النوازل کی عبارت پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں رجل لہ امرأۃ فاراد ان یتزوج علیہا اخری ان خاف ان لا یعدل بینہما لا یسعہ ان یتزوج۔ جس آدمی کی ایک بیوی موجود ہو اور وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے تو اگر اس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ ان دونوں بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکے گا تو اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ وَإِنْ عَلِمَ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ فِي سَعَةٍ، اور اگر اس کو امید ہو کہ وہ ان دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کر سکے گا تو پھر اس کے لیے دوسرے نکاح کی گنجائش ہے۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ مَأْجُورٌ، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے، ایک ہی بیوی پر اکتفا کرتا ہے، تو یہ بات اس کے لیے باعث اجر ہوگی۔ لِأَنَّهُ تَرَكَ إِدْخَالَ الْغَمِّ عَلَى امْرَأَتِهِ، اس لیے کہ اس نے اپنی بیوی کو غم میں مبتلا کرنے سے بچا ہے وہ شخص۔ وَكَذَا الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَن يَتَزَوَّجَهَا عَلَى امْرَأَةٍ أُخْرَى وَسِعَهَا ذَلِكَ، اگر ایک بیوی کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اس عورت کے لیے اس رشتے کو منظور کرنے کی گنجائش ہے۔ وَإِن تَرَكَتْ تُثَابُ عَلَيْهَا، لیکن اگر وہ اس رشتے کو منظور نہیں کرتی ہے کہ اس سے ہماری بہن کو تکلیف ہوگی تو اس پر اس کو ثواب ہوگا۔
تو اسلام نے جو ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی ہے، ایک تو وہ عدل و انصاف کے کنڈیشن کے ساتھ ہے، اور دوسرے اسلام نے اس کی ترغیب نہیں دی ہے بلکہ صرف گنجائش رکھی ہے، اور اس بات کو بہتر قرار دیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے۔ یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے ابھی مختارات النوازل کی پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ احناف، شوافی اور حنابلہ کی کئی کتابوں میں اس مسئلے کا ذکر موجود ہے۔ تیسری بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اسلام نے جو ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی ہے، اس کی مصلحت کیا ہے؟ اس کی پہلی مصلحت تو یہ ہے کہ بعض دفعہ دوسرے نکاح کی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے، جیسے ایک بیوی بیمار ہو، وہ اس لائق نہ ہو کہ شوہر کی ضرورت پوری کر سکے، ایسے وقت میں بجائے اس کے کہ اس کو طلاق دے دی جائے اور دوسری کسی اور عورت سے شادی کی جائے، یہ بہتر بات ہوتی ہے کہ اس کو نکاح میں رکھتے ہوئے اور اس کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے وہ کسی دوسری عورت سے نکاح کر لے جس سے اس کی ضروریات پوری ہوں۔ اسی طرح بعض دفعہ ایک شخص کو اولاد نہیں ہوتی ہے، ایک عورت کو اولاد نہیں ہوتی ہے اور شوہر اولاد چاہتا ہے، یہ ایک طبعی داعیہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ تو اب بجائے اس کے کہ جس عورت میں ماں بننے کی صلاحیت نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ دے اور دوسرا نکاح کر لے، اس سے بہتر بات یہ ہے کہ وہ اس کے نکاح میں رکھتے ہوئے دوسرا نکاح کرے اور انصاف کے ساتھ دونوں کے حقوق ادا کرے۔ تیسرے، کبھی کبھی اس لیے بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ شوہر نے اپنی ایک بیوی کو کسی بھی وجہ سے ایسی نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ اس نے طے کر لیا ہے کہ مجھے اس کو طلاق دینا ہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو طلاق دینے کے بجائے اس بیوی کو رکھتے ہوئے اگر وہ دوسرا نکاح کر لے تاکہ اس بیوی کی بھی زندگی ضائع نہ ہو اور وہ جس ٹینشن میں مبتلا ہے اس ٹینشن سے بھی اس کو نجات مل جائے، اس صورت میں بھی دوسرا نکاح عورت کے مفاد میں ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی مردوں اور عورتوں کی تعداد میں توازن باقی نہیں رہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کی جانیں اگرچہ شرح پیدائش میں لڑکوں اور لڑکیوں کے زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن شرح اموات مردوں کی بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ جتنی جنگیں ہیں، آپ جنگ عظیم اول کو دیکھیے، دوسری جنگ عظیم کو دیکھیے، ابھی ایران اور عراق کی جو جنگ ہوئی اس جنگ کا دیکھیے، اور اس وقت جو شام میں جنگ چل رہی ہے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر مارے گئے، کیونکہ زیادہ تر مردوں کی موت ہوتی ہے، وہ فوج میں ہوتے ہیں، وہ نشانہ بنتے ہیں۔ ایسی صورت میں لاکھوں خواتین ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن کے لیے کوئی مرد سماج میں باقی نہیں رہتا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد جرمنی کی صورتحال یہ ہو گئی کہ وہاں کی آبادی 2/3 مردوں اور 2/3 عورتوں اور 1/3 مرد پر مشتمل ہو گئی، یعنی ہر مرد کے مقابلے میں 2 عورت۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں ایک شکل تو یہ ہے کہ جتنے مرد ہیں وہ ایک شادی کریں اور بقیہ عورتیں نہ ان کو بیوی کے حقوق حاصل ہوں اور نہ ان کے لیے اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کا کوئی انتظام ہو، اور وہ حوثکار لوگوں کا اعلی کار بنے۔ اس سے بہرحال یہ بات بہتر ہے کہ مرد ایک سے زیادہ نکاح کر لے تاکہ دونوں بیویاں اخلاق اور شرافت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور اپنے حقوق کو حاصل کریں۔ اس لیے اگرچہ تعدد ازدواج کو، پولیگیمی کو اسلام نے بڑھاوا نہیں دیا، اس کی ترغیب نہیں دی، لیکن اس کی گنجائش اس لیے رکھی گئی کہ بہت سے حالات میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ بہت سی دفعہ یہ بات عورتوں کے مفاد میں ہوتی ہے۔
تیسرا نقطہ میں آپ سے یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر لوگوں میں یہ تصور ہے کہ گویا مسلمانوں میں ایک سے زیادہ شادیاں بہت ہوتی ہیں۔ بعض تو فرقہ پرست لیڈر کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کی 4 بیویاں ہوتی ہیں، ہم 5 اور ہمارے 25، یعنی شوہر اور بیوی ملا کر 5 اور ہر ایک کے 5 بچے ہر بیوی سے، تو ایک آدمی گویا 25 بچوں کا خاندان وجود میں لاتا ہے۔ یہ بالکل دھوکہ ہے۔ ہندوستان میں جتنے سروے ملتے ہیں ان تمام سرووں میں پولیگیمی کا، اس میں مسلمانوں کے ہاں پولیگیمی کا پرسنٹیج سب سے کم ہے۔ سب سے زیادہ پولیگیمی ہمارے قبائلی بھائیوں کے ہاں ہے، اور سب سے کم پولیگیمی یہ مسلمانوں کے ہاں ہے۔ جیسے میں آپ سے بتاؤں کہ جیسے 1951 سے لے کر 1961 تک کے سروے میں ہندوؤں میں پولیگیمی کی تعداد 5.6 تھی اور مسلمانوں میں 4.31، اور جو قبائلی ہیں، ٹرائبس ہیں، ان کے ہاں 17.98، یعنی تقریباً 18%۔ 1991 میں ورلڈ ڈیولپمنٹ کی سروے رپورٹ میں بھی مسلمانوں میں تعدد ازواج کی شرح ہندو بھائیوں سے کم ہے۔ سب سے زیادہ ٹرائبس میں ہے 15.25، اور اس کے بعد بودھوں میں ہے 7.97، تقریباً 8%۔ تو یہ سمجھنا غلط ہے کہ مسلمانوں میں تعدد ازواج کا تناسب زیادہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہندوستان کی تمام قوموں میں پولیگیمی کا پرسنٹیج سب سے کم ہے، اور یہ تو قانونی پولیگیمی ہے۔ جن مذاہب میں، جن قوانین میں پولیگیمی کو قانونی طور پر اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، وہاں غیر قانونی پولیگیمی کی کثرت ہے، وہاں غیر قانونی داشتاؤں کی اور ان عورتوں کی کہ جن کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے ان پر کوئی روک نہیں ہے۔ بیوی تو ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی عورتوں سے اس کا تعلق ہو، کئی عورتوں کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتا ہو، اس پر کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے سماج میں اخلاقی گراوٹ پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ اس وقت ہم مغربی ملکوں میں دیکھتے ہیں، ویسٹرن کلچر میں دیکھتے ہیں کہ جہاں غیر قانونی تعلق کی تعداد اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ انسانی سماج اور حیوانی سماج کا فرق مٹ گیا ہے۔ یورپ کے بعد ایسے ممالک بھی ہیں جہاں اس وقت حرامی اولاد کی تعداد 70% تک پہنچ گئی ہے۔ خود امریکہ میں ناجائز اولاد، سنگل مدر کا جو وہاں کنسپٹ ہے، اس سے پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد 50% سے زیادہ ہو گئی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہندوستان جیسے پوتر دیش، جس میں ہمیشہ جس مختلف مذاہب کا یہ سرچشمہ رہا ہے، جہاں ہمیشہ اخلاق کو، مورل اسٹیٹس کو بڑی اہمیت دی جاتی رہی ہے، کیا ہم اس ملک میں ایسا سماج لانا چاہتے ہیں کہ جس میں نکاح کی تو اجازت نہ ہو لیکن بدکاری کی، غیر قانونی تعلق کی اجازت ہو، اور ہمارے یہاں بھی ایک پوری نسل ایسی تیار ہو جائے کہ جس کے باپ کا پتہ نہیں ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سنجیدگی کے ساتھ ہمارے بھائی بہن، چاہے مسلمان ہوں، ہندو ہوں، اگر وہ اس کرسچن اور عیسائی ہوں، اگر وہ اس مسئلے پر غور کریں گے تو وہ محسوس کریں گے کہ شریعت کا یہ قانون انسانی فطرت کے مطابق ہے، اور اکثر حالتوں میں یہ عورتوں کے مفاد میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے۔